عام آدمی اب اپنا گھر بنا سکے گا بینک سے قرضہ لے کر. اگر کوئی بندہ 20-25 لاکھ اس کے پاس ہونے چاہیے دین بینک اس کو کوئی 1 کروڑ کا 60-70 لاکھ کا دے گا, یا اس کے پاس بالکل کوئی پیسہ نہ ہو تب بھی دے دیں گے. اب تک ہم 1.4 بلین کے قریب لونز میں دے چکے ہیں. یہ بہت بڑی رقم ہے جو لوگوں میں ڈسپرس ہو رہی ہے, تو یہ کیسے بینکس دیں گے؟ اور پھر گارنٹی بھی ریاست دے رہی ہے, ملک دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. اور آپ ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤس لون کیسے ہیں, گھر کو کیسے بنایا جا سکتا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے جب یہ اعلان کیا کہ ایک عام آدمی اب اپنا گھر بنا سکے گا بینک سے قرضہ لے کر. اب میرا پاکستان میرا گھر اسکیم کے ذریعے اس وقت بینک قرضہ دے رہے ہیں, لوگوں کو قرضہ مل بھی رہا ہے, لیکن بہت زیادہ سوال اب بھی ہوتا ہے عام آدمی تو بینک کے دروازے تک جانا بھی اس کے لیے مشکل ہے, تو یہ بینکس قرضہ کیسے دیں گے؟ اتنی زیادہ شرائط ہوتی ہیں, ایک لمبے چوڑے ڈاکومنٹ کی لسٹ دے دیتے ہیں, تو یہ کس طرح سے یہ پورا ہوگا اور ہم قرض کیسے لے سکتے ہیں, یہ سوال ہے. ہم کوشش کرتے ہیں مختلف بینکس کے جو آفیسرز ہیں ان سے یہ جانیں کہ یہ بینک واقعی قرضہ دے رہے ہیں تو کیسے دے رہے ہیں, اور خاص طور پر جو لوگ ٹیکس نہیں دے پا رہے ہیں, جو ٹیکس ریٹرن اپنا فائل نہیں کرتے ہیں, جن لوگوں کی جو اکانومی ہے ان کی آمدن ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, تو بینکس کے ذریعے نہیں آتی ہے, تو وہ کیا ہے؟ یہ تمام تر سوال آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فہد صدیقی صاحب, ہیڈ آف ہیں کنزیومر اینڈ ایس ایم ای لینڈنگ جے ایس بینک سے. تو جے ایس بینک اس وقت کیا کر رہا ہے اس سارے عمل میں, ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ فہد صدیقی صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو میں یہ جانوں گا کہ اس وقت جو میرا پاکستان میرا گھر اسکیم ہے, جے ایس بینک جو ہے وہ ایک تو ہوم فائنینسنگ کے حوالے سے کر رہا ہے آلریڈی, لیکن یہ میرا پاکستان میرا گھر جو اسکیم ہے اس میں آپ لوگ اب کیا کر رہے ہیں؟ واقعی کو قرض دے رہے ہیں لوگوں کو؟ سب سے پہلے مدثر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یہ چانس دینے کا کہ آئی کم اوور ہیئر اینڈ ٹاک ٹو یو اباؤٹ دس فینٹاسٹک اسکیم, یہ جو میرا پاکستان میرا گھر. اچھا جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہاؤسنگ فائنانس جو اوور آل ہے, لوگوں کو جان کے بہت دفعہ حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ جے ایس بینک بین اے مڈ سائز اسمال بینک, ہم لوگ کنونشنل لینڈنگ کے اندر we're the largest bank in Pakistan when it comes to housing finance. ہم سے جو 3-4 بڑے بینکس ہیں وہ تینوں چاروں اسلامک لینڈرز ہیں, تو کنونشنل لینڈنگ کے اندر we are essentially the market leaders. اس کے بعد جہاں تک رہی یہ میرا پاکستان میرا گھر اسکیم کی, اس میں بھی جو ہے بڑا بہترین کام ہوا ہے ہماری طرف سے. ان فیکٹ I'll go to an extent کہ اسٹیٹ بینک نے سارے بینکس کو لاسٹ ایئر 2021 کے اندر ٹارگیٹس مینڈیٹ کیے تھے اس میں, اور ہمارا جو ٹارگیٹ تھا ہم نے وہ اکتوبر نومبر کے اندر ہی پورا کمپلیٹ کر دیا تھا. اور جب سے یہ اسکیم بنی ہے کوئی سال سوا سال ہوا ہے اس کو, اب تک ہم کوئی 1.4 بلین کے قریب لونز میں دے چکے ہیں. اگر آپ مجھ سے یہی چیز 20 دن بعد بات کر رہے ہوتے تو اس میں ہم کوئی 300 ملین کا اور ایڈیشن جو ہے وہ اور کر دیتے. تو اتنی تیزی کیسے؟ دیکھیں جی, اسکیم جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. دے ہیو انکریجڈ آل دا بینکس کہ جی اس پہ بہت تیزی سے کام کریں. بہت انہوں نے بہترین قسم کے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں اس میں, جس میں لوگ جو عوام ہیں ان کے لیے آسانی پیش ہو کہ وہ یہ اپنا جو خواب ہے گھر کا پورا کرنے کا, جو پہلے کرائے کے گھر میں رہتے تھے یا رشتہ داروں کے ساتھ رہتے تھے, وہ یہ پورا کریں. کیسے آسانی کیسے؟ لوگوں کو لگتا ہے فاضل صاحب بڑا مشکل ہے نا بینکس میں جانا, اور آپ جیسے وہاں بندے جب بیٹھے ہوتے ہیں بڑے سوٹڈ بوٹڈ لوگ ڈرتے ہیں یار اس نے بات کیسے کریں گے, تو ہمیں قرض تو دور کی بات ہے, ہمیں تو بڑا مشکل ہو گیا. یہ کیسے آسانی؟ لیکن یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جی بینکوں نے برانچیں کھولی ہوئی ہیں, لوگ جاتے ہوئے جو ہے نا ڈرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اگین وی ٹرائی ٹو انکریج, اس میں کافی چیزیں الگ الگ اسٹرنجنٹس ہیں جو کہ جو ہے وہ جو ہے نا پٹ ٹوگیدر ہوئے ہیں اس میں. سب سے پہلے جو شرح سود ہے جس کو آپ انٹرسٹ ریٹ کہتے ہیں, وہ بہت ہی مناسب طریقے سے, دیکھیں اس کا آفیشیل نام جو ہے اسکیم کا وہ ہے گورنمنٹ مارک اپ سبسڈی اسکیم. جی, تو بیسکلی آسان شرائط کے اوپر اسٹیٹ بینک نے گورنمنٹ کو بولا کہ جی سبسڈی اسکیم ہے. تو اب جیسے ٹیئر 2 بیسکلی جو اسکیم ہے وہ 3 ٹیئرس کے اوپر ڈیوائڈ ہوئی ہے, ٹیئر 1, ٹیئر 2, ٹیئر 3. ٹیئر 1 بیسکلی نیفڈا ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں جس میں زیادہ بھی کانسنٹریشن نہیں ہے, لیکن ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 میں جو سب سے پہلے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ٹیئر 2 میں پہلے 5 سال میں صرف 5% کا ہے فکسڈ. اس کے بعد کا جو 5 سال ہے اس میں 7% فکسڈ ہوتا ہے, اس کے بعد کا بولڈنگ رہتا ہے. اسی طریقے سے ٹیئر 3 کے اندر
انٹرسٹ ریٹ 7% پہلے 5 سال اور اس کے بعد 9% پہ ہوتا ہے. تو افورڈیبلٹی جو ہے کسٹمرس کی وہ بہت آسانی سے بن جاتی ہے. I'll give you an example. اگر 20 سال کا لون ہے اور اگر ٹیئر 3 میں ہم 10 ملین کا لون دے رہے ہیں تو قسط بنتی ہے جنرلی 75,000 کے قریب. صحیح رائٹ. آپ اگر آج جائیں ٹیئر 1 سٹیز میں کراچی لاہور اسلام آباد میں تقریباً اتنا اس سے تھوڑے سے کم جو ہے وہ لوگ اپنا کرایہ دے رہے ہوتے ہیں. بالکل 50+ کرایہ. اس سے بہتر کہیں یہ ہے کہ جی آپ تھوڑا سا اگر اپنے آپ کو اسٹریچ بھی کریں لیکن کم از کم اپنی چھت اپنے گھر والوں کے لیے تاحیات آپ کے لیے وہ ہو سکتی ہے ممکن. تو گورنمنٹ نے بڑی پھر اس کے بعد ایڈورٹائزنگ کیمپین اویئرنیس اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ پش کیا گیا. اس کی ٹریکنگ اور مانیٹرنگ جس طریقے سے اسٹیٹ بینک نے اور گورنمنٹ نے کی ہے اس کی بھی بہت جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ ہر ہفتے نمبرز رپورٹ ہوتے ہیں, ٹارگٹس دیے جاتے ہیں. جن بینکوں نے اگر ٹارگٹ نہیں کیے ان کے لیے پینلٹیز بھی لیوی ہو سکتی ہیں. تو یہ کمبینیشن خود وزیر اعظم ہر تھرسڈے میٹنگ کرتے ہیں بالکل اس کے اوپر ہے. اور اس کے بعد وہ گورنر صاحب کو خود بلاتے ہیں. گورنر صاحب پھر سارے بینکس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب رضا باقر صاحب ہر ایک کے ساتھ پھر سارے پریزیڈنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اور کس طریقے سے بہتری ہو سکتی ہے اس میں. تو اور ایوالونگ چیز ہے. جب یہ اسکیم شروع ہوئی تھی تو کافی اسٹرنجنٹ تھی. اچھا, کافی اس میں جو ہے وہ کچھ خامیاں تھیں جو کہ اسٹیٹ بینک نے بینکس کا اور پاکستان بینکرز ایسوسی ایشن کا ایک کنسورشیم ہے ان کے ساتھ مل کے اس میں ہر کچھ مہینے بعد اور بہتری کی طرف لا رہے ہیں. پہلے بہت کم, ابھی خود گورنر اسٹیٹ بینک بتا رہے تھے کہ پہلے جو 6 ماہ ہیں اس میں اور اگلے 6 ماہ کے فگر وہ ایک دم سے بہت زیادہ چینج ہوئے. اچھا, میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک عام آدمی ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ریکوائر ہوں, کیونکہ ہم تو آپ بھی جانتے ہیں پاکستان کی تو اپنی پوری اکانومی ڈاکومنٹڈ اس طرح نہیں ہو پائی. عام آدمی تو کوئی کریانے کی دکان لگاتا ہے, کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کی جابز میں اچھی سیلری ہے لیکن ان کو تو سیلری بینک ملتی ہی نہیں ہے. تو کیا طریقہ کار ہوگا کہ ان لوگوں کو مل سکتا ہے قرضہ؟ بالکل جی. اچھا, اس میں تھوڑا سا بیک اسٹیپ یہ لوں گا کہ اسٹیٹ بینک نے بینکس کے ساتھ مل کے بڑی محنت کی ہے. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ دیکھیں نارملی تو کسٹمرس کو اگر میں سیگریگیٹ کروں تو 3 ٹائپ کے ہو گئے جی. سب سے آسان ہو گیا جی نوکری پیشہ جیسے میں اور آپ, رائٹ. ان کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ آف ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. آپ اپنی سیلری سلپ دیں, سیلری سرٹیفکیٹ دیں, CNIC دیں, آپ کو لون کی جو بھی ایلیجبلٹی ہوگی وہ مل جائے گی. تو وہ تو اسٹریٹ فارورڈ ہے, لیکن اس میں بھی کافی ریلیکسیشن ہوئی ہے. اگر آپ کوئی اور پروڈکٹ لینے جائیں ورسز دس, اس میں بھی کافی جو ہے وہ نرمی ہے. پلس پھر آپ کے ہو گئے سیلف امپلائڈ جن کا اپنا کاروبار ہوتا ہے. وہ لوگ اگر چاہیں تو اگین یہ تو جو اسٹینڈرڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں اس میں بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی اور یہ ساری چیزیں ہوگی وہ تو آپ لیتے ہی ہیں. آپ انڈیپینڈنٹ انکم اسیسمنٹ کراتے ہیں, اس کی بیسس کے اوپر ایک ایلیجبلٹی بنتی ہے اور آپ کو لون فراہم ہو جاتا ہے. ایک تیسرا بہت بڑا میجر سیگمنٹ ہے جو کہ انفارمل اکانومی کا ہے. اسٹیٹ بینک ایکچولی انہوں نے بڑا جو ہے نا قریبی کام کیا بینکس کے ساتھ کہ کس طریقے سے بینکس اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو انکریج کریں کہ جی ان لوگوں کو آپ نے لون دینا. I'll give you an example. فری لانسرز ہو گئے فار ایگزامپل جی, رائٹ. وہ لوگ نہ سیلریڈ اس میں آتے ہیں نہ سیلف امپلائڈ اس میں آتے ہیں, لیکن پھر بھی وی انکریج them to actually come and we'll give loan. تو اس میں بیسکلی طریقہ کار بنایا گیا, انکم پراکسی میتھڈ بنائے گئے. صحیح. سو پراکسی ہوگی جیسے بینک اسٹیٹمنٹ سے اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی بیسس پہ انکم کیلکولیٹ ہو سکتی ہے. اگر بینک اسٹیٹمنٹ نہیں بھی ہے اور لیٹس سے کیش میں سیلری آ رہی ہے تو انٹرویو بیسڈ جو ہے وہ آپ کی انکم اسیسمنٹ ہو جائے گی. پراکسیز ہو گئے, آپ کا اگر یوٹیلیٹی بل آتا ہے, آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, اس سے بن جائے گا. آپ کے موبائل کے بل کے تھرو بھی آپ کی انکم اسیس کی جا سکتی ہے. تو ڈفرینٹ میتھڈز بنائے گئے, پراکسی انکم میتھڈ اس کو کہتے ہیں, اور اس کی بیسس کے اوپر جو انفارمل اکانومی ہے اس کو ہم کیٹر سروس کرتے ہیں. اور یہ اسٹیٹ بینک جہاں لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ پراکسی انکم میتھڈ کے ذریعے اب لوگوں پہ ٹیکس کے ذریعے بات کر رہے ہیں وزیر خزانہ, وہاں اچھی چیز یہ ہے کہ بینکس کے لون بھی ان چیزوں پر اس طرح سے وہ مل سکتے ہیں. بالکل مل سکتے ہیں. اور ہم بڑے ریگولرلی جو ہے ایسے کسٹمرس کو سروس کر رہے ہیں, کیٹر کر رہے ہیں. وی انکریج ایوری ون کہ جی آئیں اپنے قریبی JS بینک کی برانچ میں جائیں اور وہاں پر ہمارے جو کوالیفائڈ ٹیم ہے بیٹھی ہوئی ہے, وہ آپ ہی لوگوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہے جس میں وہ سروس کریں گے آپ. اچھا, ایک اور بڑا امپورٹنٹ یہ سوال ہے کہ یہاں تو چلیں ڈاکومنٹڈ اور انڈاکومنٹڈ کا بڑا معاملہ ہے, لیکن جو باہر لوگ ہیں چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہیں, نارتھ امریکہ میں, یورپ میں, جہاں بھی ہیں لوگ, پاکستانی یہاں ریمیٹنس تو بھیجتے ہیں, لیکن وہ کیا ایلیجبل ہیں کہ ان کو آپ کا بینک لون دے گا؟ اور اگر وہ دے گا تو پھر وہاں کیا گارنٹی, وہ تو ادھر ہیں, وہ کیسے انکم اور ساری چیزیں آپ دیکھیں جی. بالکل دیکھا, اور بڑا زبردست آپ نے سوال کیا کیونکہ اسٹیٹ بینک نے اگین بڑا انکریج کیا ہے سارے بینکس کو کہ جی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں
جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ناٹ جسٹ فار ہاؤسنگ کنسٹرکشن، اوور آل اکانومی کے لیے دا کائنڈ آف ریمیٹنسز دیٹ دے سینڈ، تو ان کو کس طریقے سے کیٹر کیا جائے. تو بیسکلی ہمارے پاس کافی ایسے کسٹمرز آتے ہیں جو کہ باہر رہ رہے ہیں، بھائی رہ رہا ہے یا شوہر رہ رہے ہیں، فیملیز ان کی، لیکن اسپرٹ آف دا پروگرام از کہ فیملی سیلف آکیوپنسی کے لیے لے رہی ہے، رائٹ، کہ اپنے ان کو گھر مل رہا ہے. جو باہر لوگ کام کرتے ہیں جن کی فیملیز، جو کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، جو کہ 95% آف دا پیپل جو کہ مڈل ایسٹ میں پرٹیکولرلی رہ رہے ہیں، کہ گھر کا ایک بڑا بیٹا یا شوہر جا رہا ہے باہر کام کر رہا ہے، ان کے اس کے گھر والے یہاں پر رہ رہے ہیں، پھر وہ منتھلی ریمیٹنس بھیجتا ہے. تو اس بیسکلی سیگمنٹ کو ہم اس طریقے سے سروس کریں کہ ان کی وہاں جو انکم ہے اس کو ہم ڈٹرمن کرتے ہیں صحیح، اور ان کے گھر والوں کے لیے یہاں پر وہ گھر لے سکتا ہے. اس اسکیم کے تحت وہی آسان شرائط وہی ہیں، بالکل آسان، جو انٹرسٹ ریٹس ہو گئے، لون اماؤنٹس ہو گئے، سارے وہ وہی رہیں گے. اور وہاں سے بیٹھے ہوئے اگر آپ کی کمائی ہے، اگر آپ وہ ریمیٹنس کے تھرو بھجوا رہے ہیں، تو بالکل ایسے کسٹمرز ہیں ہمارے پاس بہت، اور بڑے تیزی سے جو ہیں اور بڑھ رہے ہیں. اویئرنیس کی بات ہے، اس میں جے ایس بینک نے کچھ اقدام بھی لیے ہیں. ابھی ریسنٹلی انفیکٹ میں 2 مہینے پہلے یو اے وزٹ کر رہا تھا، اینڈ وہاں پر ایک، کیونکہ باہر ملکوں کے اندر جو ہے وہ مورگیجز جو ہیں، جو ہوم لونز ہیں، وہ مورگیج بروکریج کے تھرو کافی جو ہے نا اگریسولی بکتے ہیں. صحیح. سو وی ٹائڈ اپ ان مڈل ایسٹ، اسینشلی یو اے میں ایک بہت ہی بڑا مورگیج بروکریج ہے، ماسٹر بروکر ہے، ان کے اندر کوئی 200-250 بروکرز آتے ہیں. ان کے ساتھ ہم نے ٹائی اپ کیا تاکہ وہ یہاں کا ہمارا پروڈکٹ بیٹھ کے جو وہاں پر نان ریزیڈنٹ پاکستانیز رہ رہے ہیں، وہ ہاؤسنگ فائنانس وہاں پر پروموٹ کیا جائے. اس میں میجر سیگمنٹ میرا پاکستان میرا گھر. صحیح. اچھا، ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ بندے کی کتنی آمدن ہونی چاہیے کہ جس کو ایلیجبل وہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ اب بہت سارے لوگوں کی تو 10-12-15 ہزار روپے کی انکم اتنی ہے تو وہ کیسے وہ قرض دے سکتے؟ ایک تو یہ سوال، ساتھ ہی اس کے جو جڑا ہوا سوال ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ 20-25 لاکھ اس کے پاس ہونے چاہیے، دین بینک اس کو کوئی 1 کروڑ کا 60-70 لاکھ کا دے گا، یا اس کے پاس بالکل کوئی پیسہ نہ ہو تب بھی دے دیں گے؟ لیکن تھوڑا بہت تو پیسہ ہونا چاہیے. لیکن جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اس کی بھی شرائط بہت آسان کر دی گئی، رائٹ. پہلے آپ کو کم از کم 20 سے 25% آپ کے پاس اپنی ایکویٹی یا ڈاؤن پیمنٹ کے پیسے ہونے چاہیے تھے. اس کے بعد باقی پورشن جو ہے وہ بینک آپ کو جو ہے وہ لینڈ کرتا تھا. اس اسکیم کے تحت آپ کو صرف 10% ٹیئر 2 کے اندر اگر آپ پرٹیکولرلی فال کر رہے ہیں، صرف 10%، اگر لیٹس سے فار ایگزامپل اگر 10 لاکھ کا گھر ہے، جو کہ جنرلی نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ سبربز میں چلے جائیں تو وہاں پر تو آپ کو 2 لاکھ کا انتظام کرنا پڑے گا، یا 1 لاکھ کا انتظام کرنا پڑے گا، اور باقی جو ہے 9 لاکھ وہ آپ کو بینک دے دے گا. اگر اسی طریقے سے 1 کروڑ کا ہے تو آپ کو 10 لاکھ کا انتظام کرنا پڑے گا. سو اپ ٹل 90% آف دا پراپرٹی ویلیو بینکس کین لینڈ. یہ پہلے جو تھا یہ 25 سے 20% کم از کم جو ہے وہ کسٹمر کو دینا ہوتا تھا، تو اس کے بعد ہی ہوتا تھا. تو یہ بیسکلی اسٹیٹ بینک نے اگین یہ بینکس کو بڑا انکریج کیا کہ کم ایکویٹی کسٹمر کی، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ آسان شرائط. تو کتنی آمدن کسی کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، آمدنی زیادہ کا تو کوئی کیپ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی بھی ہو سکتی ہے. کم سے کم دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک ڈیٹ برڈن ریشیو ہوتا ہے کیلکولیٹ کرنے کا، کوئی ایک منیمم سیلنگ نہیں ہے. ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ 25-30 ہزار کم از کم ہو، لیکن جیسے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کی فرض کریں 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، رائٹ، اور آپ نے جو ڈی بی آر جو ڈیٹ برڈن ریشیو ہوتا ہے وہ آپ نے کیپ کیا ہوا ہوتا ہے 50% کے اوپر. اس کا بیسکلی آسان زبان میں یہ ہے کہ آپ کا جو بھی لیٹس سے جو انسٹالمنٹ ہے یا آپ کے کوئی اور ادھار ہیں جس میں کریڈٹ کارڈ ہو گیا یا گاڑی کا لون ہو گیا، وہ ساری جو انسٹالمنٹس ہیں وہ آپ کی اس 50% ڈیٹ برڈن کے اندر آنی چاہیے. میں نے کہا کہ اگر 1 لاکھ روپے کی آپ کی تنخواہ ہے تو آپ کی ساری انسٹالمنٹس 50,000 کے اندر ہونی چاہیے، اور باقی 50,000 جو آپ کا ہے وہ پھر آپ کے باقی جو لائف اسٹائل نیڈز ہیں آپ اس میں وہ پورا کرتے ہیں. دیکھیں جی، ریسنٹلی ایز لانگ ایز کوئی منیمم کیپ نہیں ہے اس میں. ہم نے چھوٹے سے چھوٹا لون ابھی 5-6 لاکھ روپے کا بھی دیا. پنجاب کے اندر آؤٹسکرٹس کے اندر جو ہے وہاں پر کچھ کسٹمرز آئے جن کا اپنا جو ہے وہ ڈیری فارمنگ کا کام تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ زمین ان کے پاس آلریڈی تھی اور انہیں گھر بنانا تھا تو چھوٹا سا لون تھا. تو ان کی اگین وہی انفارمل اکانومی تھی، لیکن اگین تو اس میں کوئی منیمم سیلنگ نہیں ہے. ایز لانگ ایز وی کین کوالیفائی، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ منیمم کم از کم 25,000 کا ایک سیلنگ بنا ہو، 25,000 روپے ماہانہ، کہ وہ ڈٹرمن کر سکیں، جس میں اگر 50% کے ساتھ چلیں تو 12-12,500 روپے
they can afford for an installment. صحیح. آپ چھوٹے شہروں میں چلے جائیں تو اتنا ہی آپ کرایہ بھی دیتے ہیں. تو نئے پرانے گھر کا تو اس میں نہیں ہے کہ نیا گھر بھی خریدنا ہے تو پرانا بھی خریدا جا ہاں سکتا جی پرانا بھی ہو سکتا ہے. انفیکٹ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 6-8 مہینے میں جو بہت امپروومنٹس آئی ہیں اسکیم کے اندر, اس میں سے ایک بہت ضروری یہ تھی کہ پہلے یہ تھوڑا ریسٹرکٹیڈ ہے, صرف تقریباً نئے گھروں کے میکسیمم 1 سال پرانے, وہ ریسٹرکشن جو ہے وہ ہٹا دی گئی تھی. تو اب پرانا گھر بھی ہو وہ بھی ہو سکتا ہے, نیا بھی ہو سکتا ہے, آپ پلاٹ لے کے کنسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. تو ساری چیزوں کے لیے ہاں ایج آف دا پراپرٹی ایک چیز ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کم از کم 40 سال سے پرانا گھر نہ ہو, کیونکہ پھر اس کے اسٹرکچر تو ویسے آثار قدیمہ بن جائے گا, ویسے نہ ہو. لیکن ایج کا ایک اور کوشچن بڑا ہے کہ کتنی ایج جو ہے وہ میکسیمم ہے کہ جس پہ کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ 50+ میں جا کے, وہ گھر بھی بہت سارے لوگوں کے تو 50+ میں جا کے بن رہے ہوتے ہیں. لیکن ایج لمٹ اچھا پریفریبل یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ ایج سے لنک کیا جاتا ہے اس کو بیسکلی. تو اگر لیٹس سے آپ سیلریڈ کلاس کے اندر ہیں تو 60 سال پہ جو آفیشیل ریٹائرمنٹ ایج ہے تو لون میچورٹی جو ہے وہ 60. تو اگر لیٹس سے آپ 45 سال کی آپ کی عمر ہے تو آپ 15 سال کا لون آپ کو ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. سیلف امپلائڈ کیونکہ جو ہے اپنا کاروبار ہوتا ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا فلیکسیبلٹی اور دکھاتے ہیں, وہ 65 سال کی عمر تک جا سکتے ہیں. صحیح. تو اگر وہی بائی ایگزامپل رکھتا ہوں کہ اگر 45 سال آپ کی عمر ہے تو آپ پورے 20 سال کا لون سکتے ہیں. میکسیمم لون ٹینیور جو ہے وہ 20 سال تک جا سکتا ہے. صحیح. اور جو لون ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی کسٹمر کی ایج جو ہے وہ 60 اور 65 سال ہو سکتا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ 52-53 والا جو ہے وہ 5 سال کا لون لے سکتا ہے. 52-53 والا جو ہے آپ کا 8 سال کا لون, اگر 52 کے ہیں تو 60 سال تک آپ 8 سال تک لے سکتے ہیں. اگر سیلف امپلائڈ ہیں تو آپ 65 سال کی عمر تک جا سکتے ہیں. صحیح. تو اس میں وہ ایشو نہیں ہے, اس میں بالکل بھی ایشو نہیں ہے جی. وی انکریج ایوری ون. دیکھیں گھر کا خواب جو ہے بہت لوگوں کا جلدی عمر میں ہو جاتا ہے, کچھ کا مڈل ایج میں ہوتا ہے, کچھ کا اگر لیٹ ہو رہا ہے. پوائنٹ از کہ وی آر ہیئر ٹو سروس آور کسٹمرز ریگارڈلیس آف دیئر ایج اینڈ اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹس. اچھا ایک سوال میرا فہد صاحب یہاں پر ہے, یہ بہت بڑی رقم ہے جو لوگوں میں ڈسپرس ہو رہی ہے, تو یہ کیسے بینکس دیں گے, اور پھر گارنٹی بھی ریاست دے رہی ہے, ملک دے رہا ہے, تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ دیکھیں مدثر, اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں ہاؤسنگ فائنانس اسپیس کے اندر. نارملی ملک جو سارے ویسٹرن ورلڈ کے اندر یا تھوڑے سے بھی ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر بھی ہاؤسنگ فائنانس کو لنک کرتے ہیں اپنی ٹوٹل سائز آف GDP سے. آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ ہمارا جو اس وقت ہاؤسنگ فائنانس کا جو پورشن ہے دیٹ از جسٹ 0.3% آف آور GDP, وچ از نیگلیجبل, رائٹ. مطلب ورچولی نان ایگزسٹنٹ ہے ایز کمپیئرڈ. اگر آپ دیکھیں خطے کی میں اگر بات کروں, انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے ایٹ 11%, بنگلہ دیش 5-6% کے اوپر ہے, ساؤتھ ایشیا ایز اے ریجن جو ہے وہ کوئی 6-7% کے اوپر ہے. تو دیر از ویری ویری لانگ وے ٹو گو. بہترین اقدام لیے گئے ہیں لیکن اٹس جسٹ دا بگننگ رائٹ ناؤ. اس کی میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ مارک اپ سبسڈی اسکیم کے اندر ہی یہ سارے اقدام اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ نے جو لیے ہیں, اس کی وجہ سے آپ نے 1 سال کے اندر کلیکٹیولی بینکس نے ملا کے کوئی 38 ارب کے قریب آلریڈی ابھی ڈسبرس کر دیا ہے. اگر اس کو آپ کمپیئر کریں اس اسکیم کے آنے سے پہلے پوری ہاؤسنگ فائنانس کی جو بک تھی وہی کوئی 100 ارب 110 ارب کے قریب تھی. تو 1-1.25 سال کے اندر اگر اتنی ٹریکشن آئی ہے, سو وی ٹیکنگ دا رائٹ اسٹیپس, اور انشاءاللہ JS بینک ریمینس کمیٹڈ کہ باقی بینکس کے ساتھ مل کے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے وی انشور کہ لوگوں کا جو خواب ہے اپنا گھر اون کرنے کا وہ ہم پورا کریں, اینڈ وی ریمین کمیٹڈ ٹو میک دس اسکیم اے ریزاؤنڈنگ سکسیس. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ پلندہ تھما دیتے ہیں بینکس, جی یہ بھی لائیں یہ بھی لائیں یہ بھی لائیں. کیا ضروری ہیں جو چیزیں لوگ جب وہ بینکس جائیں کم از کم اپنی تیاری کر کے کچھ جائیں, وہ تو بعد میں پھر بینکس جو بھی بتائے کہ یہ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. دیکھیں اگین میں بات وہی کروں گا کہ گورنمنٹ پاکستان اور اسٹیٹ بینک نے مل کے بینکس کے ساتھ بہت اس میں محنت کی ہے. ہم یہ نہیں مانگتے کہ جی کہ فائل کا بس ہم نے بھرتی پوری کرنی ہے سارے ڈاکیومنٹ, تو جتنی آسانی ہو سکتی ہے اتنی آسانی کرتے ہیں. سیلریڈ اگین اگر کلاس کی بات کریں تو بیسک ڈاکیومنٹس وہی ایک سیلری سرٹیفکیٹ ہو گیا, سیلری سلپس ہو گئے, بینک اسٹیٹمنٹ بھی ہمیں کوئی 1 سال کا نہیں ہے, 6 مہینے کا بینک اسٹیٹمنٹس جو ہے اس سے بھی جو ہے کام چل جاتا ہے. تو اتنے ڈاکیومنٹیشن نہیں چاہیے. اگر اپنا کاروبار ہے اس میں بھی ہم ڈاکیومنٹیشن کم مانگتے ہیں بیکاز ہم ایک انڈیپینڈنٹ انکم ایسٹیمیٹر بھیجتے ہیں جو کہ کسٹمر کی پریمیسز پہ جا کے اسیس کرتا ہے کہ جی ریسیویبلس کتنے ہیں, سیلز ریسیٹس کیا, اس کی بیسس پہ انکم ڈرائیو ہوتی ہے, اور اس بنیادی ڈاکیومنٹ کی بیسس کے اوپر ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ لون فراہم کرتے ہیں. تو ڈاکیومنٹیشن بہت آسان ہے. اس سے زیادہ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ دیکھیں ہوم لونز, ہاؤسنگ فائنانس جو ہے جس میں مارک اپ سبسڈی اسکیم یا میرا پاکستان میرا گھر, یہ ایک اسپیشلائز پروڈکٹ ہے. ہر کوئی
کو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ جو ہے نا گھر کے ڈاکیومنٹس کاغذات اس میں کافی جو ہے وہ اسپیشلائزیشن چاہیے ہوتی ہے. جے ایس بینک ماشاء اللہ الحمد للہ وی آر بلیسڈ ٹو ہیو اے فینٹاسٹک ٹیم. ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں جن کو ہم ہوم لون ایڈوائزرز کہتے ہیں وہ بہت ہی ویل ٹرینڈ, ویل گرومڈ, ویل ورسڈ ہیں انڈسٹری سے. ایوریج ایکسپیرینس اگر دیکھا جائے کہ ایڈوائزر کا کوئی 10 سے 12 سال سے وہ یہی کام کر رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ تگڑی ہونی چاہیے. تو یہ پورا پروسیس جو کہ کافی کمبرسم پروسیس ہو سکتا ہے, اس کو ٹیم جو ہے, جو لڑکے جب جاتے ہیں کسٹمر سے ملنے, وہ آسان پروسیس جب ہی بنتا ہے جب آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہو وہ جو ہے اسپیشلائزڈ ہو. تو وہ ہمارے پاس الحمد للہ وی ہیو اے فینٹاسٹک ٹیم. کوئی ساری برانچز ہماری ویل ٹرینڈ ہیں اور ہماری ایک اسپیشلائز سیلس فلیٹ ہے جو کہ ہوم فائنینس بھی دیکھتی ہے. تو یہ کمبینیشن ملا کے پورا جو ہے ڈاکیومنٹیشن کی آسانی, آپ کی ٹیم کی ویل ورسڈ ہونا, یہ سب ملا کے کمبینیشن بنتا ہے جس میں کسٹمرس کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اینڈ وی ہیو انشورڈ دیٹ یو نو وی ریمین کمیٹڈ کہ جے ایس بینک گورنمنٹ اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ کھڑا رہے ٹو میک دس اسکیم اے ریزاؤنڈنگ سکسیس. بالکل, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر بینکس اسی طرح سے جیسا جے ایس بینک کر رہا ہے اگر وہ کام کرے تو میرا خیال ہے جو خواب لوگوں کا اپنے گھر کا ہے اور جو اس وقت گورنمنٹ سوچ رہی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ صدیقی صاحب, آپ نے بڑا وقت دیا. ناظرین, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کوئی سوالات ہوں تو کامنٹ میں ضرور پوچھیے گا. ہم اگلی نشست میں دوبارہ سے فاضل صدیقی صاحب سے بات کریں گے. لیکن بڑا اہم معاملہ ہے کہ آپ کو بینکس تک ضرور جانا ہے, وہاں پر کیا کس قسم کی گفتگو ہے, کیا بات چیت ہے, اس کو ڈاکومنٹیشن بھی ضروری ہے. بینکس اس طرح سے پیسہ پھینک بھی نہیں سکتی, یہ تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بس جائیں جیسے دکان سے کوئی پروڈکٹ لینی ہے, پیسے دیے واپس لیے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اور پوری دنیا سے زیادہ اس وقت آسان پاکستان میں جو ہاؤس لون ہے جسے ہوم فائنینسنگ بھی کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اور بینکس تو بالکل تیار بیٹھے ہیں, گورنمنٹ پوری اسکیم لے کر آئی ہے. تو یہ آپ کے لیے آسان سے آسان تر اگلے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, کوئی سوال ہو کامنٹ میں ضرور پوچھیے گا. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.